اگر کسی ساتھی کو کوئی پرسنل معاملہ ہے تو واٹس اپ نمبر بھی ہم نے دیا ہے، اور اسی طرح کومنٹس کا دروازہ بھی کھلا ہوا ہے، کوئی آدمی بھیجنا چاہے تو وہ بھی آ سکتے ہیں۔ تو اپنے مسائل جو ہیں وہ آپ اگر راز میں رکھنے ہیں اور بتانے ہیں تو واٹس اپ موجود ہے، انشاءاللہ آپ کی مکمل رہنمائی کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم یا رحمان یا رحیم و یا ارحم الراحمین وصلی علی من ارسلتہ رحمتا للعالمین۔ معزز خواتین و حضرات، آج کا ہمارا جو عنوان ہے، وظیفہ ہے، بہت ہی بہترین، دلچسپ اور زبردست ہے۔ جو لوگ اپنی کسر نفسی، حقارت، اپنی ذلت محسوس کرتے ہیں اور ان کے دل ہی دل میں یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہم گھٹیا مقام کے لوگ ہیں، یا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنا مقام کھو چکے ہیں، عزت و مرتبت کھو چکے ہیں، اب ہمیں دنیا میں عزت ملنے والی نہیں ہے، یا ایسے ہی کچھ وساوس ان کے دلوں میں گزرتے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ پریشان نہ ہوں۔ آج جو ہم آپ کو وظیفہ دے رہے ہیں وہ ایک زبردست عمل ہے، آپ اس کو کریں گے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کا وہ مقام جو آپ سے کھو چکا ہے وہ بحال ہو جائے گا، اور اسی طرح جو مقروض ہیں، جن کے اوپر ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں کا بوجھ ہے، ان کو چاہیے کہ وہ اس عمل کو کریں، تو اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل اور کرم سے ان کے تمام قرضے جو ہیں وہ دور فرما دیں گے، ادا فرما دیں گے، ادائیگی کی صورتیں پیدا فرما دیں گے۔ تو برادران عزیز، آج وہی وظیفہ ہم بیان کرتے ہیں اللہ کی قدرت اور رحمت کے ساتھ۔ وہ بہت بڑی ذات ہے، قادر مطلق ہے، اس کے وعدے سچے بھی ہیں اور اس کے وعدے پکے بھی ہیں۔ انسان کا وعدہ سچا تو ہوتا ہے پر پکا نہیں ہوتا، اور اللہ کا وعدہ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اس کا وعدہ سچا بھی ہے اور پکا بھی ہے۔ انسان کا وعدہ پکا کیوں نہیں ہوتا؟ انسان تو وعدہ کرتا ہے اپنی بساط، اپنی طاقت کے مطابق، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب اس وعدے کو پورا کرنے کا وقت آئے تو انسان عاجز ہو جائے، کچھ کر نہ پائے، قدموں میں بیٹھے، معذرت مانگے، مہلت چاہے، میں تو کچھ نہیں کر سکتا، عزیز آپ مہربانی فرمائیں، ابھی مجھے مہلت دیں۔ لیکن اللہ کی ذات کا وعدہ سچا اور پکا ہوتا ہے، وہ قادر مطلق ذات ہے، جو کہتا ہے وہ کر کے دکھاتا ہے، اس کے وعدے، اس کے فیصلے ٹوٹتے نہیں ہیں۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ احزاب میں فرمایا کہ مسلمانوں نے کہا تھا کہ اللہ کے وعدے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے سچے ثابت ہوئے۔ منافقین مذاق اڑاتے تھے، ہنسیاں بکھیرتے تھے ان کے سامنے، اپنی کہکے مارتے تھے، ان کا استہزاء اڑاتے تھے، لیکن مسلمان وہ اس معاملے میں پریشان نہیں ہوتے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے گھر خالی پڑے ہوئے ہیں، پیچھے کوئی ہے نہیں، ہماری دیواریں ٹوٹی ہوئی ہیں، کسی نے کوئی بہانہ بنایا، کسی نے کچھ بہانہ بنایا، لیکن صحابہ کرام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، کچھ سے کچھ ہو جائے، فرمایا ہم حضور کے ساتھ ہیں۔ پھر اللہ نے ان کے ساتھ وعدہ فرمایا فتح کا، نصرت کا، خیروں اور برکتوں کا، وہ اللہ نے کر کے ان کو دکھایا۔ تو برادران عزیز، اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، وَقَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا، قدرت رکھنے والا ہے، جو چاہے کر سکتا ہے۔ تو پھر ہمیں بھی اللہ کی ذات سے رابطہ کرنا چاہیے اور باضابطہ رابطہ رکھنا چاہیے۔ آج کل ہم ایسے لوگوں کی رہنمائی حاصل کرتے ہیں جو بازاری قسم کے لوگ ہیں، قرآن و سنت کا ان کو کوئی علم نہیں،
ان کی گفتگو سے بھی جہالت نکل رہی ہوتی ہے اور گمراہی کی طرف لے کر جا رہے ہیں لوگوں کو، ان کا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں، ٹائم ضائع ہو رہا ہے، وقت ضائع کر رہے ہیں مخلوق کا۔ اصل جو لینے کا طریقہ ہے اللہ تعالیٰ سے، وہ اس طریقے سے لینا چاہیے۔ صحابہ کرام نے محض توکل نہیں کیا تھا، اسباب بھی اختیار کیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محض توکل سے منع فرمایا، بلکہ اسباب اختیار کرنے کا حکم فرمایا ہے، اور پھر توکل پر وعدہ فرمایا۔ دیکھیں جس طرح اور اسباب ہیں رزق کے، تو اسی طرح توکل بھی اللہ سے حاصل کرنے کا ایک سبب ہے۔ ایک کریم شخص ہے جس کی طبیعت میں شرافت ہے، محبت ہے اور سخاوت ہے، اگر کوئی آدمی سفر کر کے اس تک پہنچتا ہے، جب وہ اس تک پہنچا تو اس کو خیال آتا ہے یہ ایک آدمی میرے اوپر سہارا کر کے آیا ہے، لہذا مجھے چاہیے کہ میں اس کی ضرورت کو پورا کروں۔ اب وہ اس کی ضرورت کا خیال کرتا ہے کہ لمبا چوڑا سفر کر کے آیا ہے، میری طبیعت اور شرافت، میری کریمی اور سخاوت اس چیز کی اجازت نہیں دیتی کہ میں اس کو خالی بھیجوں۔ یہ ایک بندے کی طبیعت ہے، اس پر ایک آدمی نے ٹرسٹ کیا، اعتماد کیا، بھروسہ کیا، تو اسی طرح اللہ کی ذات اپنے اوپر بھروسہ کرنے والوں کا بھرم رکھتا ہے کہ یہ میرے پاس چل کے آئے ہیں اور بڑا بھروسہ کیا انہوں نے کہ یہ کام ہو جائے گا، تو میں کیوں نہ ان کا کام کر دوں۔ اللہ تعالیٰ ضرور ان کا کام کرتے ہیں۔ تو بہرحال قرضے ہوتے ہیں انسان کے، مقروض ہو گیا، حد الوسع قرضے سے بچنے کی کوشش کی جائے۔ اگر کسی آدمی پر قرض آ گیا تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کی مدد فرماتے ہیں۔ 3 آدمیوں کی نصرت کا اللہ نے وعدہ فرمایا۔ میدان جہاد میں جو آدمی لڑ رہا ہے دشمن کے ساتھ، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا کہ میں اس کا ساتھ دوں گا۔ اور ایسا آدمی جس کے اوپر قرض ہو گیا اور قرض کی ادائیگی کی کوشش کرتا ہے، اس آدمی کی بھی اللہ پاک نے مدد کا وعدہ فرمایا ہے۔ تیسرا وہ آدمی جس نے پاک دامنی کی نیت سے نکاح کا ارادہ کیا، اللہ تعالیٰ اس کی بھی مدد فرماتے ہیں، اس کے لیے اسباب پیدا کرتے ہیں کہ یہ اسباب ہیں، ان کے ذریعے سے آپ یہ اسباب استعمال کریں، اپنا نکاح کر لیجئے تاکہ برائی سے بچ جائے۔ ان 3 آدمیوں کی اللہ تعالیٰ نے مدد کا وعدہ فرمایا ہے۔ حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر والے تھے، قریب ان کی رشتہ داریاں ہیں۔ ان کے بیٹے تھے حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کو کئی ایک فضائل حاصل ہیں۔ ایک یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت زبیر عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی خالہ ہیں، حضور خالو ہو گئے۔ اور سیدنا صدیق اکبر کی بیٹی حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کے بیٹے ہیں۔ مدینہ منورہ میں سب سے پہلے جو بچہ پیدا ہوا ہجرت کے بعد عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ گھٹی ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائی تھی، خوشی کا اظہار فرمایا تھا۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ یہودی کہتے تھے کہ ہم نے
بندش کر دی ہے، مسلمانوں پر جادو کر دیا، مدینہ منورہ میں ان کی اولاد پیدا نہیں ہوگی، تو اللہ پاک نے سب سے پہلے حضرت زبیر کے گھر میں یہ فرزند ارجمند مرحمت فرمایا تھا۔ صحابہ کرام نے بڑی خوشی کا اظہار کیا تھا حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش پر۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زوجہ محترمہ ہیں پہلی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خالہ تھی، یعنی قریب رشتہ داریاں ہیں ان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ تو بہرحال حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مقروض ہوئے، قرض سر پر آ گیا، اب قرض کی ادائیگی نہ ہو سکتی تھی، تو حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے جنگ جمل میں اپنے بیٹے حضرت عبداللہ ابن زبیر کو بلایا، فرمایا عبداللہ میرے اوپر قرض ہے، یہ قرض چکانا، جتنی املاک ہیں ان کو بیچ دینا، میرا قرضہ اتارنا۔ تو بہت سارا قرضہ تھا حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، فرمایا کہ اگر قرضہ ادا نہ ہو سکے تو زبیر کے مولا سے مدد مانگنا۔ مولا کے کئی ایک معنی آتے ہیں، تو یہاں مولا سے مراد اللہ پاک کی ذات عالی ہے۔ فرمایا کہ اگر قرض ادا نہ ہو سکے تو پھر دعا کرنا یوں کہ اے اللہ زبیر کے مولا، اے زبیر کے مولا زبیر کا قرض ادا کر دیجئے، اللہ تعالیٰ اسباب پیدا کریں گے، قرض ادا ہو جائے گا۔ تو بہرحال اس واقعے کو مکمل بیان کرنے سے پہلے ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ صحابی رسول سے قرضے سے تو بچتے تھے نا، لیکن ان پر اتنا قرضہ کیوں آ گیا تھا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ لوگ ان کے پاس امانت رکھوایا کرتے تھے۔ تو حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ ان کو کہا کرتے تھے کہ امانت نہ رکھواؤ بلکہ بطور قرض کے مجھے ادا کرو۔ امانت کے ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں، لہذا پھر امانت کو ہو بہو واپس کرنا پڑتا ہے، وہی چیز جو امانت میں دی گئی اسی کو واپس کرنا ضروری۔ اور الامان لا یضمن، امانت رکھی تھی ہلاک ہو گئی تو اس کی ضمانت نہیں ہے، ختم ہو جاتی ہے وہ۔ تو حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ امانت رکھواؤ، امانت نہیں بلکہ قرض دو تاکہ میں اس کو استعمال بھی کر سکوں، اور دوسرا یہ ہے اگر ہلاک ہو جائے تو قابل واپسی بھی ہو تاکہ میں آپ کو ادا بھی کروں، ایسا نہ ہو کہ اس کی ضمان نہ ہو۔ تو آپ مجھے قرضے کی صورت میں دیا کریں۔ وہ قرض دیا کرتے تھے، حضرت سخاوت کرتے تھے، صدقات کرتے تھے، خیراتیں کرتے تھے، ان کو استعمال کرتے تھے۔ جب کسی نے لینا ہوتا تو وہ پہلے آگے بتاتا کہ حضرت میرا قرضہ واپس کریں، تو حضرت ان کو قرض دے دیا کرتے تھے۔ تو بہرحال اس کے بعد ان کے وصال شہادت نصیب ہوئی ان کو جنگ جمل میں، پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کو بتلا دیا تھا۔ تو پھر حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے قرض ادا کرنے کی سوچی۔ وصیت بھی انہوں نے فرمائی تھی کہ میرا جو 1/3 مال ہے وہ اپنے بیٹوں میں تقسیم کرنا۔ تو قرضہ ادا کرنے کی سوچی، لوگ آنے لگے، قرض ادا ہونے لگا۔ حضرت نے غابہ میں حضرت کی زمین تھی، وہ زمین بیچ ڈالی، علیحدہ علیحدہ ٹکڑے کر کے۔ جو قرض خواہ وہی زمین لیتے ان کو زمین دے دیتے، جو پیسے لیتے تھے زمین بیچ کے ان کو پیسے دے دیتے تھے۔ ترتیب کے ساتھ وہ بیچتے رہے، وہ قرض ادا ہوتا رہا۔ ایک واقعہ یہاں اور چھوٹا سا ہے، وہ بڑے کام کا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کا 4 لاکھ قرضہ بنتا تھا حضرت زبیر پر۔ تو حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ
وہاں پہنچے تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر گئے کہ آپ چلیں اور وہاں چل کر یہ قرض ادا کرنا ہے۔ جب وہاں پہنچے تو حضرت نے فرمایا کہ کیا بات ہے، آپ ان کو سفارش کے لیے لے آئے؟ فرمایا نہیں۔ فرمایا اچھا 4 لاکھ جو قرض بنتا تھا آپ کے ابا پر، آپ اس کے بدلے میں مجھے جوتا دے دیں اپنا۔ انہوں نے کہا نہیں، آپ قرض لیں۔ انہوں نے فرمایا میں نہیں لیتا، چھوڑ دیتا ہوں۔ فرمایا نہیں، آپ کو ہدیہ کرتا ہوں، یعنی کئی ایک صورتیں انہوں نے معاف کرنے کی بیان کی۔ لیکن حضرت عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برابر جواب دیتے رہے حضرت عبداللہ ابن زبیر کہ نہیں، میں قرض آپ کا ضرور واپس کروں گا۔ انہوں نے کہا چلو غابہ میں جو آپ کی زمین ہے اس میں سے مجھے زمین دے دو۔ وہاں پہنچے، جو بنجر زمین تھی بالکل، اسی زمین کے بارے میں فرمایا یہاں تک لکیر لگا دو، یہ مجھے دے دو۔ انہوں نے فرمایا ٹھیک ہے آپ لے لیں۔ پانی کا کوئی وسائل نہیں تھے، کسی قسم کے کوئی زراعت، قابل زراعت زمین نہیں تھی وہ۔ عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خادم کو کہا کہ یہاں مصلی بچھاؤ۔ اس نے وہاں مصلی بچھایا، حضرت نے نماز پڑھی اور لمبا سجدہ کیا۔ پھر سجدہ کرنے کے بعد اٹھ کر ایک طرف ہوئے، خادم کو بلایا یہاں گڑھا کھودو، یہاں نیچے چشمہ نکلے گا۔ انہوں نے گڑھا کھودا تو چشمہ نکل آیا۔ یہ اللہ کی رحمت تھی اور برکت تھی۔ تو پھر بھی کہنے لگے کہ اب پانی یہاں ہو گیا ہے، زمین قابل زراعت ہو جائے گی، لہٰذا اے عبداللہ ابن زبیر آپ اکالہ کر لیں۔ اکالہ کہتے ہیں بیع کو فسخ کرنا، معاملے کو ختم کر دینا، بھی میں نے ختم کر دیا، یہ زمین میں لے رہا ہوں۔ انہوں نے فرمایا نہیں، یہ آپ کی برکت سے اچھی زمین ہوئی ہے، یہ آپ ہی لے لیں۔ تو بہرحال اس طرح کرتے کرتے حضرت نے اپنے ابا جان کا پورا قرض ادا کر دیا۔ اس کے بعد 4 سال تک حج کے موقع پر اعلان کرتے رہے کہ کسی نے میرے ابا سے کچھ حاصل کرنا ہو تو آئے، مطالبہ کرے اور لے جائے جو جو انہوں نے دینا تھا۔ حقوق العباد کا مسئلہ بہت اہم ہے، لہذا کسی پر قرض ہے، ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو واپس کرے اور دعائیں کرے۔ کسی پر قرض ہے تو جو دعا ابھی میں بتانے لگا ہوں وہ قرضے کی ادائیگی کے لیے بہت مجرب، جنات و جادو کو دور کرنے کے لیے بہت مجرب، دشمنوں کی سازشوں کو دور کرنے کے لیے بہت مجرب، اور کائنات کو مسخر کرنے کے لیے بھی بہت مجرب۔ قرضے کی ادائیگی کا بھی خاصہ ہے اس میں۔ تو برادران عزیز، وہ آیت قرآن مقدس کی صبح و شام اس کو 3 مرتبہ پڑھ لینا چاہیے۔ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ فرمایا کہ نہیں انہوں نے قدر کی اللہ تعالیٰ کی اتنی جتنی اس کی قدر کا حق تھا۔ اللہ کا حق کتنی وہ ہم اندازہ نہیں لگا سکتے، اور ہم ہر کس ناکس اس کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ بندگی کا مکمل حق اگر کائنات میں کسی نے ادا کیا اور اس مقصد عبدیت کی کسی نے تکمیل کی، اللہ تعالیٰ نے بندوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور اس مقصد کی اگر کسی نے تکمیل کی ہے تو وہ کائنات میں ایک ہستی ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے مقصد عبادت کی تکمیل کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں فرمایا الَّيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ اے محبوب، ہم نے آپ پر دین کو مکمل کر دیا،
آپ کے لیے دین اسلام کو پسند کیا اور اپنی نعمتیں آپ پر تمام کر دی، دین اسلام کو آپ کے لیے پسند کیا، تو برادران عزیز اس عبادت کی تکمیل حضور نے کی۔ اس کائنات کی تخلیق کا مقصد اللہ کی عبادت وہ حضور نے پورا کر دیا۔ اب جب مقصد پورا ہو گیا، اب قیامت آنے والی ہے، اسی لیے حضور نے فرمایا انا والساعۃ کہاتین، کائنات لپیٹ لی جائے گی۔ اسی آیت کا مفہوم بیان کر رہا ہوں جو میں نے ابھی آپ کو بتلائی ہے۔ والارض جمیعا قبضتہ یوم القیامہ، زمینیں ساری کی ساری دن قیامت کے اللہ کی مٹھی میں ہوں گی۔ والسماوات مطویات بیمینہ، اور آسمان اللہ دائیں ہاتھ سے لپیٹ دیں گے، جیسے فائل لپیٹی جاتی ہے۔ کطی سجل للکتب کما بدأنا اول خلق نعید۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے جیسے ابتدا کی، ابتداءً انسان کو پیدا کیا، دوبارہ بھی اسی طرح پیدا کریں گے، پھر بندوں کو اٹھائیں گے۔ تو اس میں زمین و آسمان کے تمام راز اس آیت کے اندر موجود۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آسمان و زمین میرے قبضے میں ہے اب بھی، اور پورا کنٹرول حاصل ہے جب سے کائنات کو بنایا ہے اسی دن سے آج تک، کوئی چیز میرے کنٹرول سے باہر نہیں۔ اس آیت مبارکہ کو جو آدمی 3 مرتبہ صبح کو اور 3 مرتبہ شام کو پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے راز اس پر منکشف کرتے ہیں، اس کے قرضے ادا کر دیتے ہیں، اور ایسے آدمی کے امراض دور کر دیتے ہیں، اور بے کس اور کمزور اور اپنے آپ کو حقیر سمجھنے والے کہ ہم تو بالکل کچھ نہیں ہیں، دنیا میں ہمارا کوئی وقار نہیں ہے، وہ جب پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں مقبولیت عطا فرما دیتے ہیں اور عزت کے ان کے شہرے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو بہت عزت عطا فرماتے ہیں۔ لہذا ان آیات کریمہ کو 3 مرتبہ صبح کو 3 مرتبہ شام کو پڑھنے سے یہ فضائل حاصل ہوتے ہیں۔ وما قدر اللہ حق قدرہ والارض جمیعا قبضتہ یوم القیامہ والسماوات مطویات بیمینہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، پاک ہے وہ ذات، بلند و برتر ہے ان تمام چیزوں سے جو وہ شرک کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں، اس کے افعال میں غیروں کو جو شریک کرتے ہیں، فرمایا ان تمام سے اللہ پاک ہے، منزہ، مبرہ و مزکہ و مصفہ ہر قسم کے عیوب اور نقائص سے۔ ساری خوبیاں اللہ کی ذات کے اندر موجود ہیں۔ لہذا آئیے ہم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہی دعائیں مانگتے ہیں، اپنے مسائل حل کرواتے ہیں۔ تو برادران عزیز، یہ چینل ہم نے آپ کی خدمت کے لیے بنایا تھا اور الحمدللہ چل رہا ہے بے ترتیب۔ اگر کسی ساتھی کو کوئی پرسنل معاملہ ہے تو واٹس اپ نمبر بھی ہم نے دیا ہے، اور اسی طرح کومنٹس کا دروازہ بھی کھلا ہوا ہے، کوئی آدمی بھیجنا چاہے تو وہ بھی آ سکتے ہیں۔ تو اپنے مسائل جو ہیں وہ آپ اگر راز میں رکھنے ہیں اور بتانے ہیں تو واٹس اپ موجود ہے، انشاءاللہ آپ کی مکمل رہنمائی کی جائے گی۔ تو بجائے دائیں بائیں بھٹکنے کے اور فضول اور جھوٹے قسم کے لوگ فتنہ برپا ہے آج کل نیٹ پر، یوٹیوب پر، تو اگر کوئی آدمی ایسے کسی کے آگے پیچھے دوڑ پڑتا ہے تو اس سے بہتر ہے کہ ہمارے ساتھ رابطہ کرے، ہم اپنے اکابرین علماء اولیاء کی رہنمائی سے اس کی مکمل رہنمائی کریں گے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی کریں گے، اللہ تعالیٰ مسائل حل کر دیں گے۔ کئی ایک ساتھی ہیں ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جو واٹس اپ آفیشیل نمبر پہ آئے تھے اور الحمدللہ ان کی مکمل رہنمائی کی ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے دعائیں دیتے ہیں، اب وہ خوش ہیں، ان کے مسائل حل ہو رہے ہیں۔ تو آپ سے بھی درخواست ہے کہ آپ آئیں، انشاءاللہ ہم وقت دیں گے آپ کو۔ اللہ تعالیٰ ان معروضات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے تمام معاملات اللہ پاک اپنی رحمت سے حل فرمائے۔